اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت اللہ کی برکات۔ اس آیت میں بیت اللہ کی دوسری فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مبارک ہے۔ لفظ مبارک برکت سے مشتق ہے۔ برکت کے معنی ہے بڑھنا اور ثابت رہنا۔ پھر کسی چیز کا بڑھنا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا وجود کھلے طور پر مقدار میں بڑھ جائے، اور اس طرح بھی کہ اگرچہ اس کی مقدار میں کوئی خاص اضافہ نہ ہو، لیکن اس سے کام اتنے نکلیں جتنے عادتاً اس سے زاہد سے نکلا کرتے ہیں، اس کو بھی معنوی طور پر زیادتی کہا جا سکتا ہے۔ بیت اللہ کا بابرکت ہونا ظاہری طور پر بھی ہے، معنوی طور پر بھی۔ اس کے ظاہری برکات میں یہ مشاہد ہے کہ مکہ اور اس کے آس پاس ایک خشک ریگستان اور بنجر زمین ہونے کے باوجود اس میں ہمیشہ ہر موسم میں ہر طرح کے پھل اور ترکاریاں اور تمام ضروریات مہیا رہتی ہیں کہ صرف اہل مکہ کے لیے نہیں بلکہ اطراف عالم سے آنے والوں کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہیں، اور آنے والوں کا حال دنیا کو معلوم ہے کہ خاص موسم حج میں تو لاکھوں انسان اطراف عالم سے جمع ہوتے ہیں، جن کی مردم شماری اہل مکہ سے چگنی 5 گنی ہوتی ہے۔ یہ ہجوم عظیم وہاں صرف 2-4 روز نہیں بلکہ مہینوں رہتا ہے۔ موسم حج کے علاوہ بھی کوئی وقت ایسا نہیں آتا جس میں باہر سے ہزاروں انسانوں کی آمد و رفت نہ رہتی ہو۔ پھر خاص موسم حج میں جب کہ وہاں لاکھوں انسانوں کا زاہد مجمع ہوتا ہے، کبھی نہیں سنا گیا کہ بازار میں کسی وقت بھی ضروریات ختم ہو گئیں، ملتی نہیں، یہاں تک کہ قربانی کے بکرے جو وہاں پہنچ کر ایک ایک انسان 100 بھی کرتا ہے، اور اوسط فی کس ایک کا تو یقینی ہے، یہ لاکھوں بکرے وہاں ہمیشہ ملتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ دوسرے ملک سے منگانے کا اہتمام کیا جاتا ہو۔ قرآن کریم میں یجبیٰ الیہ ثمرات کل شیء، یعنی اس میں باہر سے لائے جاتے ہیں ثمرات ہر چیز کے، ان الفاظ میں اس کی طرف واضح اشارہ بھی موجود ہے۔ یہ تو ظاہری برکات کا حال ہے جو مقصود کی حیثیت نہیں رکھتی، اور معنوی و باطنی برکات تو اتنی ہیں کہ اس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ بعض اہم عبادات تو بیت اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، ان میں جو اجر عظیم اور برکات روحانی ہیں، ان سب کا مدار بیت اللہ پر ہے۔ مثلاً حج و عمرہ اور بعض دوسری عبادات کا بھی مسجد حرام میں ثواب بدرجہ بڑھ جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی انسان گھر میں نماز پڑھے، اس کو 1 نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر اپنے محلہ کی مسجد میں ادا کرے اس کو 25 نمازوں کا ثواب حاصل ہوگا، اور جو جامع مسجد میں ادا کرے تو 500 نمازوں کا ثواب پاوے گا، اور اگر مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی تو 1000 نمازوں کا، اور میری مسجد میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا۔ یہ روایت ابن ماجہ و طحاوی وغیرہ نے نقل کی ہیں۔ حج کے فضائل میں یہ حدیث عام مسلمان جانتے ہیں کہ حج کو صحیح طور پر ادا کرنے والا مسلمان پچھلے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پاک و صاف پیدا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب بیت اللہ کی معنوی اور روحانی برکات ہیں۔ انہی برکات کو آیت کے آخر میں لفظ ھدی سے تعبیر فرمایا گیا ہے، مبارکا وھدی للعالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔